میٹرک اور انٹر بورڈ میں بے ضابطگی اور نتائج میں ہیرا پھیری کرنے کا انکشاف ہوا. تحقیقاتی کمیٹی رپورٹ کے مطابق کنٹرولر، ڈیپٹی کنٹرولر، اسسٹنٹ کنٹرولر اور آئی ٹی ٹیم سب غیر ذمہ دار قرار پائے گئے ہیں. ہزاروں بچوں کا مستقبل داؤ پر لگایا گیا ہے. یہ رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی ارسال کی گئی ہے اور کتنے اس میں ہوش ربا انکشافات ہیں آپ دیکھیں. اس پر پروڈیوسر صاحب مجھے بتائیں گے کہ ہم نے لائن پہ لے لیا ہے پروفیسر ڈاکٹر سروش حشمت کو، جو کہ چیئرمین ہے تحقیقاتی کمیٹی سندھ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب پہلے تو مجھے اس بات کی حیرت ہے کہ اس دور میں آ کر مطلب اتنی غیر ذمہ داری، مطلب ہم نے کیا کاروبار بنا لیا ہے تعلیم کو، ایجوکیشن کو، کہ بچے جو اتنی محنت کر کے ایگزامز دیتے ہیں اس میں ہم آئی ٹی ٹیم تک کو غیر ذمہ دار سمجھ رہے ہیں کہ نتائج میں اتنی ہیرا پھیری ہوئی ہے. ہم بجائے اس کے کہ لٹریسی ریٹ کو بہتر کرنے کے لیے ملک میں مزید بہتر کرے سسٹم کو، اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آئیں، ہمارے ہاں تو مذاق بنا ہوا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا. جی یہ بہت اہم موضوع ہے، اس کی بڑی وضاحت کی ضرورت ہے جی اور تھوڑی سی تصحیح کی بھی ضرورت جی ہے. جس طرح سے آپ نے اس کا انٹرو دیا ہے وہ ایکچولی چیزیں ایسی ہیں نہیں. صحیح. ٹھیک تو دیکھیے ڈاکٹر صاحب آپ کو اس لیے بالکل کمپلیٹ کیجیے گا. میں صرف مقصد بتا رہی ہوں کہ آپ کو لینے کا مقصد اس لیے تھا کہ آپ تحقیقاتی ٹیم کے ممبر ہیں، آپ بہتر بتا سکتے ہیں. میں آپ سے بڑی معتبانہ گزارش کروں گا کہ مجھے اپنی بات مکمل کرنے میں بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں. دیکھیے اس وقت ایک نہیں 3-4 تحقیقات چل رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ایک بیجا قسم کا کنفیوژن کریٹ ہوا ہے. ایک تحقیق جو میرے اور میرے کولیگز کو دی گئی تھی وہ 2023 میں فرسٹ ایئر کے رزلٹ میں جو بچوں کے کم رزلٹ آئے تھے یا محسوس کیے گئے تھے اس سے متعلق تھی اور وہ ہم سے کہا گیا تھا کہ اس کو معلومات کریں کہ کیوں ہوا ہے. دوسری تحقیق جو کوئی اور ادارہ کر رہا ہے جس کے بارے میں مجھے زیادہ نہیں پتا ہے وہ 2022 کے اور 21 کے سیکنڈ ایئر کے ریزلٹس. ابھی ریسنٹلی سوشل میڈیا اور ٹی وی سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ شاید میٹرک کے امتحانات میں بھی کوئی انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے. تو یہ 3-4 الگ الگ چیزیں ہیں. میں صرف اس چیز کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو کہ فرسٹ ایئر کا رزلٹ تھا. تو پہلے تو میں نے وضاحت کر دی. اب آپ کا کوئی سوال مجھ سے پوچھ لیجیے. میں آپ سے اسی حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے اس میں ہم نے پروٹیسٹ دیکھا، پیرنٹس کا بھی، بچوں کا بھی، اور ہیرا پھیری کی بات ہو رہی ہے. آپ کی اب ظاہر ہے چیئرمین ہے تحقیقاتی کمیٹی سندھ کے، تو آپ کی جو فائنڈنگز ہیں یہ فرسٹ ایئر کے ایگزامز کو لے کر وہ کیا ہیں؟ تھوڑے سے حقائق بتائیے. جی دیکھیے حقائق یہ ہے کہ اس کے 2 پارٹس ہیں. ایک پارٹ ہے جو اسیسمنٹ سے اور ایگزامینیشن سے متعلق ہے. جہاں تک اس کمیٹی نے دیکھا کہ اس میں 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. نمبر 1 جو کورس تھا وہ بڑا سگنیفیکنٹلی چینج ہوا اور اس کی کتابیں اردو میں تو آج بھی اویلیبل نہیں ہیں، انگریزی ورژن بھی بہت دیر سے آیا. ظاہر ہے بچوں کو تیاری کا موقع نہیں ملا. ایک کورس بھی چینج ہو گیا، مشکل بنا دیا گیا اور بچوں کو اویلیبلٹی آف بکس بھی نہیں. دوسرے پیپر کا پیٹرن چینج ہوا اور جو پیپر پیٹرن آخر وقت تک بچوں تک نہیں پہنچ سکتا. پہلے سالوں میں 40 نمبر کے ایم سی کیوز ہوتے تھے، اب اس کو ریڈیوس کر کے 20 نمبر کا کر دیا گیا. کیوں کر دیا گیا اس کے خاطر نظر، لیکن بچوں کو علم میں نہیں. تو ظاہر اب کتابیں اویلیبل نہیں تھیں، ٹیچرز کو ظاہر پڑھانے میں دقت ہو رہی تھی. بچوں میں کا میٹرک کے لیول کی جو میتھس اور باقی سبجیکٹس پڑھے تھے وہ انٹرمیڈیٹ لیول میں بہت سگنیفیکنٹ فرق تھا. تو ایک تو وجہ تھی. پھر مارکنگ پیپرز بڑے لیندی تھے، مارکنگ بھی ریلیٹیولی اسٹرکٹ ہوئی. تو اس کی وجہ سے کمیٹی نے یہ محسوس کیا کہ بچوں کے ذاتی ہوئی ہے، کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے بچوں کو ایک ریلیف دینے کی ضرورت ہے. تو یہ کمیٹی نے یہ ریکمنڈ کیا کہ 15% مارکس بڑھائے جائیں، لیکن ہر ایک کو 15% نہیں ملے. پہلی تو یہ کہ پہلے اسکروٹنی کا پروسیس مکمل کیا جائے، کیونکہ جو بچوں نے اسکروٹنی کے لیے اپلائی کیا اور اس کے اندر کوئی رد و بدل ہو جائے تو اس کے بعد یہ مارکس جو گریس مارکس ہے اس کا سلسلہ شروع کیا جائے. اور گریس مارکس ایسے ہیں کہ وہ 0 مارکس سے لے کے 100 مارکس تک لینئرلی ریڈیوسنگ انٹرپولیشن ہے. یعنی اگر ایک بچے کو جس کے 100 میں سے 100 ہیں اس کو 0 گریس مارکس ملیں گے اور جس کے 0 ہے اس کو 15 گریس مارکس ملیں گے اور بیچ کے درمیان ایک سیدھی لائن بنا دی جائے گی. تو سب سے پہلی تو چیز یہ. اور اس کا مطلب یہ کہ جو 100 نمبر کا پیپر ہے اس میں 15 ہے، جو 85 نمبر کا پیپر ہے اس میں 12 ہے، جو
45 نمبر اور 40 نمبر کے پیپرز ہیں اس میں 6 مارکس ہیں. کمپلسری کورسز میں کوئی ایسی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی تو اس میں نہیں ہوگا. تو پرائمریلی یہ جو میں بتا رہا ہوں ماڈریشن، یہ میتھس، فزکس، کیمسٹری، اسٹیٹسٹکس، باٹنی اور زوالوجی فرسٹ ایئر میں. اچھا، یہ جو 15% مارکس دینے کا آپ لوگوں نے اعلان کیا ہے، اس پر ابھی جو پیرنٹس کا فیڈ بیک یا پھر رسپانس آ رہا ہے وہ کتنا سیٹسفیکٹری ہے؟ بیٹا دیکھیے، میں اینڈ یوزر کی سیٹسفیکشن کے لیے کام نہیں کر رہا جی. میں تو اس بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ جو اسٹیٹسٹکس ہم نے دیکھی، ہم نے کوئی 1140 ایگزام سکرپٹس کو ری ایسیس کرایا، اس ایگزام کی کوالٹی کو دیکھا، ماڈریٹرز، پیپر سیٹرز، ایگزامنرز، ہیڈ ایگزامنرز، کو ایگزامنرز کو انٹرویو کیا، اس کی بنیاد پر جو ایک ریشنل بنا. ورنہ دیکھیے ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک کی خواہش ہے 100 میں سے 100 آ جائے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ لوگوں نے کسی حد تک کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کنٹروورسی کو ختم کرنے کے لیے جو بھی آپ کے ایفرٹس ہیں وہ آپ نے بیان کیے. تھینک یو سو مچ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.